اسٹیبل پارٹی سسٹم میں کیا ہے کہ خود بدلتے نہیں، قرآن بدل دیتے ہیں. ابھی کی پرویز الہی کو صدر بنانا ہے. بھائی ہو از پرویز الہی؟ سمجھ آ رہی ہے بات کی کہ آپ کا سیاق و سباق وہ تو کوئی اور تھا، وہ تو اپنی پولیٹیکل پارٹی کو چلا رہے ہیں، لیکن اب کیونکہ کچھ ہو نہیں رہا لہذا انٹرسٹ گیم ہے، اپنے مفادات کو فروغ دینا ہے، لہذا چلو جی اس کو آ کے پارٹی کا صدر بنا دے. لائک میں کوٹ کر سکتا ہوں کامران ٹسوری، ہی بیکیم دا گورنر آف سندھ. جمعہ 8 دن کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کیا، مسئلے بھی بنے، وہ پارٹی ساری ٹوٹ بھی گئی. ان دا اینڈ آ کے جناب وہ اب ریسپونڈنٹ ہیں، گورنر بن گئے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر سٹیبل پارٹی سسٹم نہیں ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیسپیشن گراس روٹ لیول سے آنی ہوتی ہے، عام ورکر لوگ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ینگ ایج سے ٹین ایج سے پولیٹیکل پارٹیز کو جوائن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی جو سوشلائزیشن ہو رہی ہوتی ہے، ان کی جو ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے، بعد میں فیوچر ان کو بھی تو پروموٹ کیا جائے، ان کو بھی موقع دیے جائیں، ان کو بھی ایم این اے اور ایم پی ایس کے ٹکٹ دیے جائیں، ان کو بھی اختیار دیا جائے. لیکن یہاں یہ نہیں ہوتا. یہ کیونکہ ایلیٹ پاور کا گیم کا سٹرکچر ہے، تو ایلیٹ جو جس کو پرویز الہی کو اٹھائیں اور اس کو صدر بنائی ایک ہیوی پارٹی پی ٹی آئی کا، اس کو سربراہ بنا دیں، اور ہر بندہ کہہ رہا ہے ہمارا خان بڑا سمجھدار ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی ہم اسی ایک کریز کے روٹین ہماری عادت بن گئی ہے کہ بس جو ہمارا جو لیڈر ہے وہ ڈیسیژن کر لے گا، وہ سب سے زبردست ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ڈیسیژن اچھا نہیں ہے. پولیٹیکل کمپیٹیٹیونیس، سیاسی مقابلہ بازی ہونی چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کھلتے ہیں، آپ کی کوالٹیز کا پتہ چلتا ہے، آپ کے اندر ایکسیپٹنس کتنی ہے، برداشت کتنی ہے، اس چیز کا پتہ چلتا ہے. کسی کو شکست ہو گئی، وہ دل برداشت ہو گیا، فوراً اپنے اپوزٹ کے خلاف نہیں، ریاست پاکستان کے خلاف بکواس بازی شروع کر دیتا ہے. بھائی ہارے تم ہو، نالائکیاں تم کرتے ہو، شکست تمہیں ملی ہے، اور بکواس بازی اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف شروع ہو گئی، اس کے انسٹیٹیوشنز کے خلاف بات کرنا شروع کر دیا. دس از رانگ. تو پولیٹیکل کمپیٹیٹیونیس ہونی چاہیے، مقابلہ بازی ہو، آپ برداشت کریں. شکست بھی ہوتی ہے، بڑے بڑے لوگوں کو شکست ہوتی ہے. چرچل ہی واز دا ہیرو آف ورلڈ وار 2. ورلڈ وار 2 کا ہیرو تھا چرچل، ٹھیک ہے، لیکن 1945 میں آفٹر دا ورلڈ وار جو الیکشنز ہوئے یو کے اندر، چرچل شکست کھا گیا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو پھر یہ ایکسیپٹیبلٹی ہونی چاہیے، مقابلہ بازی ہو، اس میں شکست بھی ہوتی رہتی ہے، اس میں وکٹری بھی ہوتی رہتی ہے. اٹانومی آف پرائیویٹ سیکٹر. پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس کا کسی بھی ملک کی معیشت میں بڑا گہرا کردار ہے. پرائیویٹ سیکٹر، پرائیویٹ سیکٹر والے کو کیا ہے، 1 ارب روپے ہے، 2 ارب روپے ہے، وہ انویسٹ کرتا ہے، ملک کی اکانومی ڈیولپ ہوتی ہے. اس کے پاس تو اختیار ہے کہ وہ 2 یا 3 ارب لے کے کسی اور ملک میں جا کے انویسٹ کر دے، وہ یو کے میں انویسٹ کر دے، جرمنی میں انویسٹ کر دے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن اگر آپ اس کو اٹانومی دیں گے پرائیویٹ سیکٹر کو، تو وہ باہر کسی اور ملک میں انویسٹ نہیں کرے گا، آپ کے ملک میں انویسٹ کرے گا. تو مفت میں اس ملک کو ایک ترقی مل رہی ہے، ٹھیک ہے، آن دا بیسز آف ہز انویسٹمنٹ، یعنی پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کی انویسٹمنٹ کی بیس پہ. کنسنشول پالیٹکس، رضامندی والی پالیٹکس ہو. رضامندی بڑی ضروری ہے، یعنی اس میں کنسنسس ہو، اپوزیشن بھی ہو، رولنگ کلاس بھی ہو، رولنگ پارٹی بھی ہو، اپوزیشن کی پارٹیز بھی ہوں، وہ ساری مل کے ملک کے لیے کوئی اچھا ڈیسیژن کریں، ٹھیک ہے. اپنی انٹرسٹ گیم، مثال کے طور پہ میں یہ یمن وار کے حوالے سے بتا سکتا ہوں کہ جب یمن اور سعودی عرب کی لڑائی شروع ہوئی تو اٹ واز ٹو بی ایکسپیکٹڈ کہ پاکستان کی آرمی جو ہے وہ یمن میں جائے گی اگینسٹ یمن فار دا فیور آف سعودی عربیہ. لیکن پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہو گئیں اور انہوں نے یہ ڈیسیژن لیا کہ بھائی ہم تھرڈ کنٹری کی کسی بھی وار کے اندر انوالو نہیں ہوں گے. دس واز اے گڈ ڈیسیژن، ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی کنسنشول پالیٹکس ہو، باہمی رضامندی، اس کو ہم کہتے ہیں باہمی رضامندی، کہ ساری پارٹیاں مل کے کوئی ایسا ڈیسیژن کریں جو پورے ملک کے مفاد میں ہو، صرف اپنی انٹرسٹ گیم نہ رکھی جائے. ٹالرنس بڑا ضروری ہے جی. خود لوگوں میں
اس ملک کی جو پاپولیشن ہے، ظاہر ہے جو ڈیموکریسی میں ہے تو آپ ہی رولر ہیں، بیسیکلی عوام ہی حکمران ہوتی ہے، تو ٹالرنس، دوسروں کو ایکسیپٹ کرنا، ٹھیک ہے. ہماری بہن بیٹی یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہو تو اللہ کا شکر ہے جی، ہماری بہن بیوی بیٹی جو ہے وہ بی ایس کر رہی ہے، وہ ایم ایس کر رہی ہے، ایم فل کر رہی ہے. لیکن اگر دوسروں کی بہن بیوی بیٹی پڑھ رہی ہے تو وہ آواری ہے. ٹالرنس نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، اسی طریقے سے یہ جی فلاں مذہب سے تعلق رکھتا ہے، یہ فلاں یہ زندیق ہے، یہ مرتد ہے، یہ فلاں ہے، یہ کافر ہے. ٹالرنس نہیں ہے. یہ جی یہ کون آ گئے ہمارے محلے میں، یہ تو فلاں دوسرے مذہب سے ہیں، یا ایون سیکٹ سے ہیں، دوسرے سیکٹ سے. آج کل دوسرے سیکٹ کے لوگوں کو بھی ایک گلی محلے میں مطلب آزادی کے ساتھ نہیں رہنے دیا جاتا. تو ٹالرنس کا یہاں پر پرابلم ہے. اگر ملک میں ایکسیپٹیبلٹی، لوگوں کو قبول کرنے کی صلاحیت یا ٹالریٹ کرنے کی صلاحیت بڑھ جائے، سنیں اگلے بندے کا موقف، سنیں دیدہ دلیری کے ساتھ موقف سنیں. آپ اگر اس کا موقف نہیں مان رہے تو یہ آپ کا رائٹ ہے، نہ تسلیم کریں، لیکن بھائی اس کی بات سن تو لیں کہ وہ چاہتا کیا ہے. ٹھیک ہے؟ تو برداشت کا مادہ اگر ہمارے ملک کے لوگوں میں پیدا ہو جائے، میرے خیال میں ون آف دا ٹاپ انڈیکیٹرز اگر اس ملک میں برداشت ہو جائے. کوئی یہ جو ایک سپرفیشل قسم کی نہیں سٹیٹمنٹ دی جاتی کہ بھائی میں درست ہوں باقی سب غلط ہیں، ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. ایسا ہے ہی نہیں کہ بس میں درست ہوں باقی ساری دنیا غلط ہے، باقی ساری دنیا 2 نمبر ہے، باقی ساری دنیا کرپٹ ہے. بس دنیا جہان میں اس کو پولیٹیکل اینگل میں بھی بے شک دیکھ لیں اور عام معاشرتی سینس میں بھی دیکھ لیں. آپ کمیونیکیشن کرتے ہیں یا کوئی معاملہ ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں دونوں سائڈوں کا سکے کے 2 رخ ہوتے ہیں، ایک ہی رخ نہیں ہوتا جو صرف آپ کو نظر آ رہا. ٹھیک ہے؟ براڈ سوشل بیس سے مراد کیا ہے کہ معاشرہ خود کسی ترقی یا ارتقاء کی طرف جا رہا ہو. آپ اندازہ لگا لیں اپنی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کا. اسٹریٹ کرائم کتنا ہے، رابریز کتنی ہیں، ڈکیتیاں کتنی ہو رہی ہیں، لوگ نشے کے عادی کتنے ہو رہے ہیں، پارکس کتنے ہیں، ہاسپٹلز کتنے ہیں، لوگوں کے لیے سہولیات کتنی ہیں، ایجوکیشن کی سہولیات کتنی ہیں. یہ ساری چیزیں سوشل میں آئیں گی نا. براڈ سوشل بیس ہو. کرپشن کتنی ہے، کون سا بندہ پیسے دے کے کوئی سیٹ لے لیتا ہے، کون سا بندہ پیسے دے کے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیتا ہے. اس نے خاک پڑھنا ہے، اس نے ملک کی ترقی کے لیے خاک رول ادا کرنا ہے جس کی ابتدائی کرپشن سے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ براڈ سوشل بیس ہے. قومیں جو ہیں وہ بڑے بڑے نعروں سے اور بڑے مطلب ہے نا اس بلند و بانگ قسم کے نعروں کے ساتھ قومیں کامیاب نہیں ہوتی. ٹھیک ہے؟ قوموں کی کوئی مضبوط جو ہے بیس ہوتی ہے، اس کی بیس پر قومیں پولیٹیکلی ڈیولپ ہوتی ہیں. اوپن ایڈمنسٹریشن، ٹرانسپیرنٹ ہو. آپ نے کوئی ایک صرف نادرا کا کارڈ ہی بنوانا ہو، اپنا CNIC کارڈ، تو آپ کو 2-3 ریفرنسز چاہیے، نہیں تو کم از کم ایک ریفرنس تو پکا چاہیے کہ بھائی یہ بندہ آئے گا اس کو ذرا اکاموڈیٹ کر دیں، ادروائز وہ آپ کو لانجا کرے گا. آپ CNIC بنوانے گئے ہیں، وہ کہیں گے شادی شدہ ہیں، جی شادی شدہ ہوں، جی نکاح نامہ دکھائیں. ٹھیک ہے؟ اچھا جی نکاح نامہ دکھا دیا. بچے کتنے ہیں؟ جی 2. جی ان کے بے فام دکھائیں. مطلب ہے اس نے کسی نہ کسی کھاتے میں آپ کو پھنسانا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اوپن ایڈمنسٹریٹو سسٹم، بندہ خود آیا بیٹھا ہے، وہ اپنا کارڈ بنوانا چاہتا ہے یا رینیو کروانا چاہتا ہے، اس کو جتنا فیسیلیٹیٹ کیا جائے. ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس آن لائن ڈیٹا بیس اتنا مضبوط ہو کہ آپ کو یہ چیزیں مانگنی ہی نہ پڑیں. اپنے آپ کو مضبوط نہیں کرتے دوسرے کے اوپر. اب اس بیچارے کے پاس وہ 35 کلومیٹر 40 کلومیٹر دور کسی گاؤں سے آیا ہے کارڈ بنوانے کے لیے، یا اس سے نکاح نامہ مانگ لیا، یا اس سے بچوں کے بے فام مانگ لیے، اگلے کسی نئے لانچے میں ڈال دیا، مشکل میں ڈال دیا، تو تاکہ یہ واپس جائے. اب وہ واپس تو جانا نہیں چاہتا، اس کا ٹائم بھی قیمتی ہے، وہ اسپیشل ٹائم لے کے چھٹی لے کے نکلا ہے. تو اب دے ول میک ہم کرپٹ. اب وہ کہیں گے کہ میں مال وکھا میرا موڈ بنے، ہاں کہ مجھے پیسے دے دو. تو پھر اچھا اب پیسے تم نے لے لیے، اب نکاح نامے کی ضرورت نہیں ہے،
اب پیسے تم نے لے لیے, اب بے فارم کی ضرورت نہیں ہے. تو پولیٹیکلی ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے اوپن ایڈمنسٹریٹو سسٹم. آپ آج کل تو دنیا اتنے عروج اور ترقی پہ جا چکی ہے کہ آپ ٹرانسپیرنسی کو اپنے ہاتھوں میں, موبائل میں دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کا اس وقت پاسپورٹ کا سٹیٹس کیا ہے, CNIC کا سٹیٹس کیا ہے, آپ کے FBR کے اکاؤنٹ کا سٹیٹس کیا ہے, کتنا ٹیکس پے کیا ہے, کتنا ٹیکس پے نہیں کیا. ایچ اینڈ ایوری تھنگ از اویلیبل آن لائن. نیکسٹ کیا ہے جی, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں. ظلم بچے پیدا کر رہا ہے گلیوں میں, بازاروں میں. ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں. عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے. عدل کی بھی کوئی اولاد ہوتی تو پھر وہ ظلم کے بچوں کا مقابلہ کر لیتا. ٹھیک ہے, تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری بڑا ضروری ہے. اگر عدلیہ آزاد ہو, ٹھیک ہے, انڈیپینڈنٹ ہو, وہ بایس ڈیسیژن نہ کرے, ٹھیک ہے, اپنے لائکس اور ڈس لائکس کو دیکھ کے ڈیسیژن نہ کرے بلکہ لا کو دیکھ کے ڈیسیژنز کرے, تو پھر یہ ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہے. ٹھیک ہے, بایسڈ قسم کے کسی کو جیل بھیج دے, بایسڈ قسم سے کسی کو رہا کر دے, فرعونیت والا کھاتا بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ جس کو چاہے وہ جان بخش دیتا ہے, جس کو چاہے وہ بے قصور بندے کو سولی پہ لٹکا دیتا ہے. یہ والا چیزیں نہ ہوں, بالکل لا فل ہوں, لیگل گراؤنڈز کے اوپر ہوں. آئی تھنک اٹس ڈن اپ ٹل ناؤ. اف دیر از اینی کوشچن یو مے آسک می پلیز. اینی کوشچن؟ براڈ سوشل بیس سے مراد یہ ہے کہ کچھ معاشرے کی بنیاد بھی ہو, کچھ معاشرہ مضبوط بھی ہو, کچھ معاشرے کے رولز ریگولیشنز اور کچھ معاشرے کی خصوصیات بھی ہوں. ٹھیک ہے, معاشرہ ایسا نہ ہو, جاپان جیسا معاشرے کی مثال ہے کہ جہاں پہ اگر آپ کی کوئی چیز گر گئی, وہ آپ کو جہاں پہ گری ہے وہیں سے ملے گی. ویری سمپل رول. وہ چیز جہاں پہ گری ہے آپ کو وہاں سے مل جائے گی, کوئی اٹھا کے نہیں لے جاتا. یہ براڈ سوشل بیس ہے. ہمارے ہاں جو چیز گر گئی وہ کسی اور نے اٹھا لی, وہ آگے سے پکڑا گیا, پولیس نے پکڑ لیا, پولیس کے پاس پہنچی, خود پولیس نے غائب کر دی. ٹھیک ہے, وہ کون سا ایک کرمینل تھا, مجھے نام بھی یاد آ جاتا ہے ابھی, ایک کرمینل تھا, اس کے پاس سے کوئی 60-70 کلو سونا برآمد ہوا. اس کے منہ کے اوپر انہوں نے ماسک وہ چڑھایا, وہ جو بلیک قسم کا کور کر چڑھاتے ہیں کرمینلز کو, وہ چڑھا کے اس کو پریس کانفرنس میں بٹھایا. 7 DSP بیٹھا, ASP یا SHO وغیرہ بیٹھے, اور انہوں نے پریس کانفرنس کی کہ یہ کرمینل پکڑا گیا ہے, یہ ڈکیت تھا اور اس کے پاس سے سونا برآمد ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اب ساتھ وہ نا DSP پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کے پاس سے 20 کلو سونا برآمد ہوا ہے. 40 کلو اس نے سائڈ پہ کرنا تھا ٹوٹل سے. تو پیچھے سے کرمینل کہتا ہے کہ ایکسکیوز می, میڈیا سارا سن رہا تھا, میرے پاس سے 60 کلو سونا برآمد ہوا ہے. بات سمجھ آئی ہے؟ یعنی جس نے ہمارا دفاع کرنا تھا, جس نے ہمیں پروٹیکٹ کرنا تھا, وہی 40 کلو سونا جو ہے وہ سائڈ پہ کر رہی ہے. اب جس بندے کا وہ چوری ہوا ہے وہ تو 60 کلیم کرے گا, تو اس کو پھر پولیس 20 کلو دے گی, 40 کلو تو وہ کھا چکی ہے. لائک دیٹ کہ براڈ سوشل بیس ہو. براڈ سوشل بیس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے اندر آنیسٹی کتنی ہے, آپ کے معاشرے کے لوگوں کے اندر جنرسٹی کتنی ہے. جنرس بیہیویئر بھی بڑا ضروری ہے. ہاں, آپ کوئی ایک بندہ پردیسی یا کسی اور علاقے کا آپ سے راستہ پوچھتا ہے, آپ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیں. آپ ہیومنسٹ کتنے ہیں, ٹھیک ہے, آپ دوسروں کی کیئر کتنی کرتے ہیں. بلڈ ڈونرز آپ کے ملک میں لوگ کتنے ہیں, چیریٹی دینے والے آپ کے ملک میں لوگ کتنے ہیں, احساس کرنے والے لوگ آپ کے ملک کے اندر کتنے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ صفائی پسند کتنے ہیں. صفائی پسندی والی مثال بھی میں پہلے دے چکا ہوں نا, کہ حدیثیں ہمیں بڑی, ابھی آگے رمضان بھی آ رہا ہے. صفائی نصف ایمان ہے, صفائی نصف ایمان ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ حدیث ہے, یہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا ہم صفائی کرنے کے قائل ہیں؟ ادھر بھی تو سوچیں نا. یہ براڈ سوشل بیس ہے. وہ ہم نے صفائی والا کھاتا کرسچنز کے کھاتے میں ڈالا ہوا ہے. اپنے نصف ایمان کا حصہ
کیوں ٹرانسفر کر رہے ہو کسی دوسرے کو؟ خود اپنے ایمان کو مضبوط کرو نا، اپنا آدھا ایمان بچا لو صفائی نصف ایمان کے ذریعے سے. تو یہ ساری چیزیں براڈ سوشل بیس میں آئیں. اینی ادر کوشچن پلیز. ایٹ نمبر ڈیوریشن آف لیجسلیچر سیشنز. پارلیمنٹ کے اجلاس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ اجلاس مثال کے طور پہ میں مثال دیتا ہوں کہ ابھی مارچ میں کوئی ایک اجلاس ہے، وہ اجلاس ہو گیا، اب اس کے بعد دیکھی جائے گی جب ہوتا ہے، وہ ایک خاص پیریڈ کے بعد پھر ہونا چاہیے نا. شترے بے مہار نہ ہو کہ جب ماحول بن گیا تو 2 ہفتے بعد رکھ لیں گے، ماحول نہ بنا تو 4-6 مہینے نہیں کریں گے. تو ایک باقاعدہ کانسٹیٹیوشن میں پیرامیٹر دیا گیا ہے کہ اتنے عرصے کے بعد جو ہے وہ لیجسلیچر کے سیشنز ہونے ہیں، وہ پراپرلی کانسٹیٹیوشن کو فالو کیا جائے اس سینس، تب ہی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ون فائن مارننگ آپ صبح اٹھیں جاگیں اور آپ کہیں واو واٹس ایپ پہ میسج آئے ہو پاکستان پولیٹیکلی ڈیولپ ہو گیا. دس از امپاسبل. اس کے لیے مطلب ہے آپ کو بہت زیادہ تگ و دو اور ایفرٹ کرنی پڑیں گی. ایٹ لیسٹ یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے جو 18 پوائنٹس ہیں ان میں تو پاکستان، بہرحال میں مایوس تو نہیں ہوں، لیکن وہ کیا شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ مایوسی کا میں قائل تو نہیں ہوں لیکن مایوسی کا میں قائل تو نہیں ہوں لیکن میں نے برسات میں جلتے ہوئے گھر دیکھے. تو یہ برسات بھی ہے اس ملک میں نیچرل ریسورسز کی انتہا ہے، لیکن کرپشن نے اس ملک کو، اس گھر کو جلا کے راکھ کر دیا. ریزن یہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن انشاءاللہ تعالی ملک ہمیشہ قائم و دائم رہے گا، اللہ پاکستان کو ترقی دے گا. لیکن جو کرپشن کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی راکھ بنائے گا انشاءاللہ. دعا بھی کرنی چاہیے اور صرف دعاؤں سے کام نہیں ہونا، ایفرٹ بھی کرنی ہے کہ ملک کو ہم کسی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ اس ڈگر پر لے جا سکیں.